حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی لوگوں کو بھلائی کی باتوں کا حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے برے کاموں سے منع کرتے رہو، ورنہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ایسے بادشاہ اور ظالم حکمران کو مسلط کر دے گا جو تمہارے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے، اور تم میں کے جو نیک لوگ ہیں اگر وہ دعائیں مانگیں گے تو قبول نہیں کی جائیں گی، مدد مانگیں گے اللہ سے تو مدد بھی نہیں کی جائے گی، اور استغفار کریں گے تو استغفار بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی برائی کو ہوتا دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرو، اور اگر زبان سے کہنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جانو۔ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، دل سے برا جاننا۔ اگر انسان کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھ کر کے ہاتھ سے نہیں روکتا، زبان سے بھی نہیں منع کرتا اور دل سے بھی برا نہیں جانتا تو سمجھ لیجئے کہ اس کا تو ایمان کا کچھ حصہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ برائی کو جو ہے وہ برا جانے۔ برائی ہوتے ہوئے اگر روکنے کی طاقت نہیں، منع کرنے کی طاقت نہیں، تو کم سے کم دل سے تو برا جان لے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو اس کا ایمان ہی گویا کہ موجود نہیں ہے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون سے فرمایا کہ اے یوشع، میں تمہاری قوم میں سے 40,000 نیک لوگوں کو اور 60,000 بد عمل لوگوں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ تو حضرت یوشع بن نون نے فرمایا، اے اللہ، برے عمل والے لوگوں کی ہلاکت تو سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے تجھے ناراض کر رکھا ہے اور برے اعمال کر رکھے ہیں، اس کی وجہ سے تو ہلاک کر رہا ہے انہیں، لیکن نیک لوگوں کی کیا خطائیں ہیں، کیا غلطی ہے، کیا غلطیاں ہیں کہ ان کو بھی تو ہلاک کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک لوگوں نے برے لوگوں کو برائی سے نہیں روکا اور ان کی برائی کو برا نہیں جانا، بلکہ ان کے ساتھ کھاتے بھی رہے، پیتے بھی رہے، اسی وجہ سے ان کو بھی ہلاک کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، برائی برے لوگوں سے نہیں پھیلتی بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے پھیلتی ہے۔ اس لیے کہ جب برائی کرنے والا برائی کر رہا ہے اور روکنے کی طاقت والے لوگ موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں، اور اس کے باوجود وہ اس کو نہیں روک رہے ہیں یا برائی کرنے والوں کو نہیں روکتے ہیں، تو سمجھ لیجئے وہ برائی کے اندر اس کو ہمت ہو جائے گی برائی کرنے کی، اور اس کے اندر وہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اگر وقت رہتے اس کو روک ڈالا، اگر روک دیا تو اس کی آگے ہمت نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ برائی برے لوگوں سے نہیں پھیلتی بلکہ اچھے لوگوں کے خاموش رہنے سے پھیلتی ہے۔ آج ہم اپنے اندر غور کریں، آج ہم آنکھوں سے برائی ہوتا دیکھتے ہیں اور نہ تو زبان سے منع کرتے، نہ ہاتھ سے روکتے، اور نہ ہی دل سے برا جانتے۔ تو اب ہم یہ سمجھیں کہ ہمارے دل کے اندر کتنا ایمان باقی ہے۔ جو آدمی برا کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں ارے کرنے دو، یہ اس کا عمل ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمارے اوپر کچھ جو ہے ڈالا بھی ہے، کچھ فریضہ بھی عائد کیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اب یہ کوئی دینداری نہیں ہے کہ انسان گھر سے اٹھ کر کے آ جائے نماز کے لیے، گھر میں اس کی اولاد سوئی ہوئی ہے، اس کے بیوی بچے سو رہے ہیں، اور اس کے بہویں اور اس کی عورتیں سوئی، لڑکیاں سوئی ہوئی ہیں، ان کو نماز کے لیے کہتا بھی نہیں ہے، تو یہ کیا ذمہ داری نبھاتا ہے وہ؟ اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے دینداری یہ ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں کو بھی سمجھائیں، ان کو اٹھائیں، ان کو دین پر کھڑا کریں، اور اگر وہ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس سے ان کو روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام طرح کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔